نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. الرحمن الرحیم، بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا. مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا نہیں جن پر غضب ہوا اور نہ ان کا جو بھٹکے ہوئے ہیں. معزز خواتین، سورۃ الفاتحہ جو قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے، جو ہم سب کی جانی پہچانی ہے، اس کو ہم دن میں کئی بار پڑھتے ہیں اور بہت دفعہ اس کے معنی بھی جانتے ہیں، اس پر غور و فکر بھی کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا وہ حصہ ہے کہ جس کو جتنی بار پڑھا جائے کم ہے، اور جس پر غور و فکر کرنے کے بعد ہر دفعہ نئے نتائج سامنے آتے ہیں. ایمان کو ایک نئی طاقت اور قوت نصیب ہوتی ہے. سورۃ الفاتحہ ہمیں بہت سے پیغام دیتی ہے، جس میں شکر کا ذکر بھی ہے، اللہ کی رحمت کا بھی ہے، آخرت کی جواب دہی کی بات بھی ہے، اور پھر اخلاص کا کہ ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی اسی سے مانگتے ہیں. توحید کا سبق بھی ہے. پھر سیدھے راستے کی دعا ہے، اور سیدھے راستے کی ڈیفینیشن بھی بتا دی گئی کہ صراط الذین انعمت علیہم. اور پھر جو راستہ سیدھا نہیں، اس کی نشاندہی بھی کر دی گئی کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا غضب ہوا یا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کچھ پیدا کیا، لیکن ان میں سے، ان تمام مخلوقات میں سے انسان ایک ایسی مخلوق ہے، اس کی ایسی کریشن ہے کہ جس کی اور کوئی مثال نہیں. اللہ نے انسان کو عقل دی، سمجھ دی اور بہت سی صلاحیتوں سے نوازا، جن کو انسان خود بھی پوری طرح بھی نہیں سمجھا. لیکن خاص طور پر انسان کو جو عقل دی گئی، سمجھ دی گئی، اس کی بنا پر اسے باقی تمام مخلوق پر ایک شرف حاصل ہے. لیکن اس عقل کی وجہ سے انسان کا امتحان بھی بہت بڑا ہے، اس کی آزمائش بھی ہے. اور وہ امتحان کیا ہے کہ اس کے رب نے اسے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، وہ اس دنیا میں وہ کام کرتا بھی ہے یا نہیں. وہ کام کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی ہم انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب جب لفظ عبادت سامنے آتا ہے تو عموماً ہمارے دل میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا تصور آتا ہے. اگر کوئی شخص نماز روزہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ بہت عبادت گزار ہے. اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ نماز کی اہمیت. مثلاً اگر کوئی صرف روزے رکھے اور نماز نہ پڑھے تو ہم نہیں کہتے کہ وہ عبادت گزار ہے. کوئی صدقہ خیرات بھی کرتا رہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بڑا عبادت گزار ہے. اسی طرح اگر کوئی حج وغیرہ کرے تو ہم عبادت گزار نہیں کہتے. عبادت گزار ہم اسی وقت کہتے ہیں جب وہ نماز پڑھتا ہوں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ
اسلام میں جتنی عبادات ہیں ان عبادات میں سے بھی خاص طور پر نماز عبادت کا ایک سمبل بن گئی. ضرور ہے وہ، یعنی نماز سب سے پہلی چیز ہے عبادات میں سے، لیکن صرف نماز ہی عبادت نہیں، صرف حج، روزہ، زکوٰۃ ہی عبادت نہیں، بلکہ ایک مومن کی زندگی کا ہر عمل اس کے لیے عبادت ہے، اگر وہ عمل اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی رضا کے لیے اور صحیح طریقے پر یعنی سنت کے طریقے پر کیا گیا. خواہ وہ کھانا پینا ہی کیوں نہ ہو، شادی بیاہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، وہ عمل عبادت ہے اگر وہ عمل اپنے طریقے میں درست ہے. لیکن وہ عمل عبادت کیسے بنتا ہے؟ وہ صرف اس وقت بنتا ہے جب انسان کی نیت درست ہوتی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کیا مطلب کہ نیت نہ ہو تو عمل ہی نہیں ہوتا؟ نہیں، نیت کے بغیر بھی ہم بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، بس کرتے رہتے ہیں، جو دل میں آتا کر لیتے ہیں. لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ کوئی بھی عمل اس وقت عبادت بنے گا جب اس کے لیے نیت اچھی ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ بے شمار ضروریات ہیں. سب سے پہلے اس کو کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی، اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق بھی ساتھ ہی اتار دیا ہوتا ہے. اس کو محبت چاہیے، یعنی صرف مادی ضروریات نہیں ہوتی، اس کی جذباتی ضروریات بھی ہوتی، پھر اس کی روحانی ضروریات بھی ہوتی کہ اس کے کان میں اذان دو، اس کے سامنے اللہ کا نام لو. اس کو پروٹیکشن چاہیے ہوتی، اس کو طہارت صفائی کی ضرورت ہوتی، جس کا انتظام اللہ نے ماں کے دل میں محبت رکھ کے کیا، انسانوں کے دل میں ہمدردی رکھ کے کیا، کہ وہ کام بھی انسان دوسرے انسان کے لیے کرتا ہے جو اس کو انتہائی ناگوار اور ناپسندیدہ ہوتا ہے، لیکن وہ کرتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ دنیا میں یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے. تو جب ایک انسان دنیا میں آتا ہے تو بہت سی ضروریات لے کر آتا ہے، اور اس کے بغیر وہ زندہ رہ نہیں سکتا. وہ کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، وہ سونے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. شادی اس کی ضرورت ہے، محبت اس کی ضرورت ہے، دوست اس کی ضرورت ہے، اور بھی بے شمار چیزیں. پھر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو صحت کی ضرورت ہوتی، اس کو کیئر کی ضرورت ہوتی. اب اس کے لیے اللہ نے انسان کو عقل دی، انسان نے بہت کچھ ایکسپلور کیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے شفا نہ اتاری ہوئی. یہ کتاب دوائے شافی، اس کے اندر یہ ساری احادیث موجود ہیں. اور یہ کتاب اگرچہ اس کا معنی ہے کہ ایسی دوا جس سے شفا حاصل ہو، لیکن خصوصاً یہ دل کی بیماریوں یعنی انسان کے اخلاق اور نفس کی جو خرابیاں اور بیماریاں ہیں ان کے علاج میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. تو اس میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے کوئی ایسا مرض پیدا ہی نہیں کیا جس کے لیے شفا نہ رکھی ہو. گویا ہر بیماری کا علاج موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں ہوتا، چیز اس کے سامنے ہوتی ہے لیکن وہ کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے وہ اصل چیز تک پہنچتا نہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر مرض کی دوا ہے. کسی مرض کی جب صحیح طریقے پر دوا کی جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اور شفا اتاری ہے. یعنی مایوسی کی تو ضرورت ہی نہیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ لا علاج امراض ہے. لا علاج کوئی چیز نہیں، سوائے موت کے ہر چیز کیور ہو سکتی. پھر فرمایا جاننے والا اسے جانتا اور جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا. اصل بات جاننے اور نہ جاننے کی ہے، کیونکہ جاننے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شفا ہے نہیں، شفا موجود ہے. اب جب ایک انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، بیماری کی تہہ تک پہنچتا ہے اور اس کے لیے علاج تجویز کرتا ہے، اس کے پیچھے اس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ لگتا ہے. اس کی جوانی اس کام میں کھپتی اور اس کا مال اس میں لگتا ہے. وہ اپنی بہت سی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے اور پھر جا کر ایک ڈاکٹر بنتا ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بھی اس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے ڈاکٹر اور نرس ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اپنے آرام کا، سکون کا اس کام کے لیے وقف کرتے ہیں اور بہت بڑی قیمت ادا کرتے ہیں. بے شمار راتیں جاگتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں جن کو دل چاہ رہا تھا اس سے اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں جس مشن کے لیے وہ نکلے.
اب یہ تو بہت ناانصافی کی بات ہوگی کہ ان کا یہ سارا علم حاصل کرنا، ان کی یہ ساری محنت، ان کی یہ ساری قربانیاں آخرت میں کوئی بھی نتیجہ نہ پائے اور ان کا کوئی بھی اجر و ثواب نہ ہو، اور اس کام کو عبادت نہ کہا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ سارے کا سارا کام 100% عبادت اور اجر کا باعث ہو سکتا ہے اگر اس کے پیچھے نیت درست ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیت کی درستگی جو ہے، اچھی انٹینشن کا ہونا اور اچھی سوچ کا ہونا اور ہمدردی اور خیرخواہی کا ہونا اور مقصد کا بالکل واضح ہونا، یہ انسان کے عمل میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور بہت ضروری ہے. اس کے بغیر انسان کا عمل بے روح ہو جاتا ہے، انسان کے اندر سے وہ موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے کہ جس کے ساتھ وہ انتھک کام کر سکتا ہے. انسان صحیح معالج ہو ہی نہیں سکتا. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جس کو ہم سب سے بڑی عبادت کہتے ہیں یعنی نماز، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے. حالانکہ نماز کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے بڑی عبادت. لیکن اگر نماز بھی درست نیت سے نہیں پڑھی گئی اور انسان اپنی نماز سے غافل ہے تو فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، جو نمازوں کی طرف سے غافل ہیں. اور الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کی پڑھتے ہیں، انسانوں کی خاطر پڑھتے ہیں، تو ایسی نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور دل ان کے اتنے چھوٹے ہیں کہ دوسرے کی چھوٹی سی ضرورت پوری نہیں کر سکتے. تو ایک شخص اگر نمازی ہے لیکن ریاکار ہے، دکھاوے باز ہے، اور ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ وہ کام کرنا جس سے انسان دوسروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے، دوسروں کی نظر میں قدر و منزلت حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کی نظر میں اپنا مقام بنانے کے لیے کوئی کام کرنا جس کا اصل مقصد صرف اٹینشن حاصل کرنا ہو. جیسے اٹینشن سیکر ہوتا ہے، وہ باتیں بھی اس لیے کریں گے کہ دوسرے متوجہ ہوں، وہ لباس بھی ایسا پہنیں گے کہ دوسروں کے دل میں جگہ بنے، وہ ایک ایک قدم اٹھائیں گے، ایک ایکشن ان کا ہوگا تو صرف اس لیے کہ وہ انسانوں کی نظر میں بہت اچھے بن جائیں، کہ وہاں سے کچھ حاصل ہو جائے یا کوئی ان کا مفاد ہو سکتا ہے اس کے پیچھے. تو بہرحال اگر کوئی شخص نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگوں میں بہت پرہیزگار، عبادت گزار اور بہت نیک اور متقی مشہور ہو جائے، اور لوگ اس نماز کی وجہ سے اس کی قدر کریں اور اس نماز کی وجہ سے اس کے ساتھ عقیدت رکھیں، تو اس کی یہ نماز اس کے لیے تباہی کا باعث ہے، نجات کا باعث نہیں. نجات دلانے والی نماز کون سی ہے؟ سورۃ المؤمنون میں آتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور خشوع کیا ہوتا ہے؟ جھک جانا، دب جانا، یعنی جس کے اندر عاجزی ہے اور فوکسڈ ہے. کس کی طرف توجہ ہے؟ ساری ادھر ادھر نہیں کہ کون دیکھ رہا ہے ہمیں، اللہ کی طرف پوری توجہ ہے. اس کے لیے پڑھتے ہیں، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، تب وہ نماز عبادت بنتی. اور اگر نماز اس وقت لمبی کر لی جائے جب کوئی دیکھ رہا ہو، اور اس وقت جلدی جلدی پڑھ لی جائے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور ایک دم پورا طریقہ بدل جائے جب کسی کی نگاہ پڑے یا کسی کی موجودگی کا احساس ہو، اور اگر کوئی ہے نہیں تو پھر اپنے طریقے پر، تو ایسا شخص خدا سے تو نہیں ڈرتا، اس کے لیے تو نہیں پڑھ رہا، وہ تو لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہے، لہٰذا اس کا کچھ فائدہ اس کو نہ حاصل ہوگا کہ جس کے لیے پڑھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. یہ تو پھر بندوں کی عبادت ہوگی. اگر بندوں کی خوشی کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے تو پھر ایسی نماز کا بھی فائدہ نہیں. تو کہنے کی بات یہ تھی کہ انسان کوئی بھی عمل کرے، چھوٹا کرے یا بڑا کرے، دین کا کرے یا دنیا کا کرے، اپنا ذاتی کام کرے یا بندوں کی خدمت کا کام کرے،
معالج ہو، نرس ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی پیشے کے ذریعے انسانیت کی خدمت کرے، اگر اس کی نیت اچھی ہے اور اس کے کام کی کوالٹی اچھی ہے تو یہ کام اور طریقہ صحیح ہے، جیسا اس کو کرنا چاہیے ویسے کر رہا ہے، تو یہ کام اس کے لیے سراسر عبادت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس پیشے میں جس سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اس پیشے کو عبادت کیسے بنایا جا سکتا ہے یا اس کی کوالٹی کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ وہ صرف اور صرف اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب انسان اس لیے کام کرے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو۔ پھر وہ اس لیے نہیں کرے گا یا اس وقت نہیں کرے گا جب اس کا کوئی سینئر اسے دیکھ رہا ہو یا کوئی اس کو پوچھنے والا ہو یا کوئی اس پر اس کو ایوارڈ دینے والا ہو۔ وہ اس وقت بھی کرے گا اور وہاں پر بھی کرے گا جب اس کو کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، چاہے وہ رات کا اندھیرا ہو، چاہے وہ تنہائی ہو، کچھ بھی ہو۔ وہ اس وقت بھی مریض کی خدمت کرے گا جب وہ تھکا ہوا، جب وہ خود بھوکا، جیسے ایک ماں جب اسے بچے سے محبت ہوتی تو وہ خود بھوکی رہ کر اس کو کھلاتی، خود اگر وہ بخار میں تب بھی رہی ہو تو بھی اگر بچہ روئے گا تو اپنے بخار کو بھول کر اس کو اٹھائے گی۔ اسے کوئی لیکچر نہیں دینا پڑتا، اسے کوئی نصیحت نہیں کرنی پڑتی، اسے کہنا نہیں پڑتا، اس کے اندر ایک الارم لگا ہوا ہے، وہ ہر وقت کانشیس ہوتی، وہ سو بھی رہی ہوتی تو وہ پوری طرح نہیں سوتی، اس کا ایک کان جاگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں اس کا بچہ گیلا نہ ہو، کہیں اس کا بچہ بھوکا نہ ہو، کہیں اس کا بچہ رو نہ رہا ہو، کہیں اس کا بچہ تکلیف میں نہ ہو۔ یہ سب کچھ بچے کی محبت میں آتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ حق نہیں کہ جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں ساری نعمتیں دی، کہ ہم جب کوئی کام اس کی محبت میں کریں تو اس وقت بھی اس کام کی کوالٹی کم از کم اتنی تو ہو جتنی ایک ماں کے اندر بچے کا کام کرتے وقت ہوتی، کیونکہ اللہ سے محبت تو ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان کی پہچان کیا ہے؟ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔